وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر میں انشاءاللہ ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جنات جتنے مرضی طاقتور ہوں، جنات چاہے عامل ہوں، جادوگر ہوں، انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان کو بڑی تکلیف ہوگی اور یہ کمزور ہوں گے اور دوڑ جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ بہن بھائی عاشق جن کے مسئلے میں مبتلا ہیں، عاشق جن کے معاملات ہیں ان کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں، بہت زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں۔ اور عاشق جن جو ہوتے ہیں پیارے بہن بھائیوں، یہ عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں، شہوت بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ آتی ہے۔ اور یہ یہاں تک کہ ان بیچاروں کی اکثر عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے وسوسے ڈالتے ہیں خامد کے دل میں، جب شادی ہو جائے اس خامد کے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالیں گے جس کی وجہ سے ان کی شادی تک ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات خامد کو عورت کی شکل اتنی بری کر کے دکھاتے ہیں، اتنی خوفناک کر کے دکھاتے ہیں، بدصورت کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ بیچاری مطلب ان کو اس کے اوپر بجائے پیار آنے کے، محبت آنے کے، نفرت آتی ہے اور ساتھ وسوسے بھی دل میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ ساری پوزیسونیس ہوتی ہے ان کی۔ بعض اوقات یہ معاملہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، فیمیل جنات جو یہ کام کرتی ہیں، اور اسی طرح میل جنات عورتوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں جو ان کا پھر ریلیشن نہیں بن پاتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو انشاءاللہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ آپ جب بھی جس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں جادو کے یا جنات کے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود ان کے اوپر جنات کو مسلط کر دیتا ہوں، جن کو مسلط کر دیتا ہوں۔ آیت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شیطان خود اس بندے کے اوپر یا بندی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ 5 نمازیں ہمارے اوپر بہن بھائیوں فرض ہیں، یہ ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اپنے دین کے حوالے سے، ہم نے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر آپ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم سرخرو ہو گئے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے احکامات اپنے نبیوں کے لیے جو تھے وہ یہی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نمازیں بھی پڑھتے تھے تو اللہ نے ان کو ذکر کا بھی کہا کہ آپ ذکر بھی کرو میرا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، کثرت سے میرا ذکر کرو۔ کثرت سے اب کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے دن کے 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آل دا ٹائم بیٹھے رہو تسبیح لے کے مصلی پہ، چلتے پھرتے رزق حلال کماؤ، ذکر الہی زبان سے جاری رکھو، اپنا کام کر رہے ہیں ساتھ اپنا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ پرانے زمانے میں عورتیں، ہمارے والدین، ہم دیکھتے ہیں، یقین جانے آج بھی ان کو دیکھتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب بھی وہ ساتھ والدہ کام کر رہی ہوتی تھی، ساتھ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، اللہ اکبر کے الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم اپنی دادوں کو دیکھتے تھے، ہمارے بزرگوں کو دیکھتے تھے، وہ بھی اللہ کا ذکر، ہر وقت ان کی انگلیوں پہ اللہ کا ذکر، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ ہماری طرف جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم نے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، یہ تمہارا قلعہ ہے۔ اب اس قلعے کے اندر ہم اس وقت تک محفوظ ہیں، یہ قلعہ اس وقت تک ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے جب تک ہم ذکر الہی کرتے ہیں۔ جب ہم ذکر الہی چھوڑتے ہیں تو ہمارا یہ قلعہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ قلعے کتنے مضبوط ہوتے تھے، لوگ پرانے زمانے میں بادشاہ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے قلعے بناتے تھے بڑے بڑے مضبوط دیواروں کے ساتھ کہ کوئی ان کو توڑ نہ سکے۔ تو لیکن پیارے بہن بھائیوں، اب ہمارا ایک مومن کا قلعہ کیا ہے، ایک مسلمان کا قلعہ کیا ہے؟ یہ اذکار ہیں۔ تو آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ کا ذکر
کرنا ہے۔ آج ہماری بہنیں، معذرت کے ساتھ یہ بات میں کہوں گا، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، زیادہ تر ان کا وقت موبائل کے اوپر گزرتا ہے۔ موبائل کے اوپر گندی فحش قسم کی جگتیں بھی سنتے ہیں، ولگر قسم کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں۔ نمازوں کی کوئی فکر نہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے، ہم اس کو بند کریں اور نماز کی تیاری کریں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی اپنے کام کاج ہر چیز چھوڑ دیتے تھے اور ہمارے سے بیگانے ہو جاتے تھے، ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ اتنا نماز کی طرف، اللہ کی اس بلاوے کی طرف فوکسڈ ہو جاتے تھے کہ اپنے گھر والوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، فوراً ان کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی تھی اللہ کی طرف، اور جیسی اذان ہوتی تھی نماز کی تیاری، نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو پیارے بہن بھائی، آج ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اوپر، اب دیکھیں، بڑا دکھ کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں، دکھ ہوتا بھی ہے، پریشانی دیکھ کے ہوتی ہے کہ جنات جو حشر کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں، بڑے کیسز آتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اتنی پریشان ہیں عورتیں، دو دفعہ ڈیورس ہو چکی ہے، ان کو شادیاں ہوتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، پھر شادی ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور چکر کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے سے تعویذ دھاگے والے لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے، ہمیں شریعت کے اوپر عمل نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی ایسی بٹن مل جائے جس کو ہم جسٹ پریس کریں اور ہمیں ہمارے مطلب اوور نائٹلی چیزیں چینج ہو جائیں۔ پیارے بہن بھائیو، ایسے نہیں ہوتے۔ آپ اتنے عرصے سے غلط کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو چھوٹ دیتا ہے، اللہ آپ کو معاف کرتا ہے، اللہ آپ کو فوراً نہیں آپ کی پکڑ کرتا، اللہ آپ کو پورا موقع دیتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی فلیکسیبل ہے، اللہ کی ذات صابر بھی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ صبر بھی بڑا کر، لیکن پھر جب اللہ کی گرفت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی، ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پیارے بہن بھائیو، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں، تو پہلے ہی اگر ہم ان چیزوں کے اندر دیکھیں، پیارے بہن بھائیو، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اور توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم توبہ کر لیں، پھر ہم نے دوبارہ وہ غلط کام نہیں کرنا، ہم نے کوئی فحش ولگر قسم کی چیزیں دیکھنی نہیں ہے، گانا میوزک نہیں سننا، ہم نے پھر شریعت کے اوپر عمل کرنا اگر سچی توبہ کر لی۔ اگر ہم دل میں منافقانہ قسم کا ایٹیٹیوڈ بنا کے توبہ کریں گے تو ہمارا کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اس روٹین کو بدلیں جس روٹین کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر کریں، پھر آپ ذکر اللہ کا کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کا ذکر، آپ کی پڑھائی آپ کے اوپر فوراً آپ کو رزلٹ بھی ملے گا اور آپ انشاءاللہ ٹھیک بھی ہوں گے۔ تو آج پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان شیطان جنوں کی چیخیں نکلتی ہیں، یہ برداشت نہیں کر پاتے اس عمل کو اور اللہ کے فضل سے دوڑ جاتے ہیں، اور سچے دل کے ساتھ پہلے توبہ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگ کے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو شریعت کے پابند بنائیں۔ اپنی جن روٹین کی وجہ سے ہم اس دھانے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو چینج کریں، تبدیل کریں، پھر اللہ کے فضل سے ذکر کریں، دیکھیں کیسے نہیں اثر کرتا آپ کے اوپر۔ یہ پیارے بہن بھائیو، جو پیشنٹ عاشق جن کے ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں یا ویسے کوئی جنات ان کو پریشان کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے پیارے بہن بھائیو، ایسا مریض اگر وہ خود پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر وہ پڑھ نہیں سکتا اس کی ہمت جواب دے جاتی، بعض اوقات اتنا زیادہ وہ پوزیسونیس ہوتی ہے جنات کی، ان سے پڑھا نہیں جاتا، لیکن کوشش کریں تھوڑا پڑھیں، جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھیں۔ آپ نے سلام علی نوح فی العالمین اس کلمے کو آپ نے 300 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 300 دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے کان میں پڑھ دے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ کلمہ 300 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 300 دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 7 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے پیارے بہن بھائیو 41 ٹائمز آیت الکرسی ایسے مریض کے کان میں پڑھنی ہے۔ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہے، ایک سلام علی نوح فی العالمین 300 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اول آخر درود ابراہیمی ہر پڑھائی سے پہلے کیا کریں، پھر دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے 41 ٹائمز آپ نے مریض کے کان میں آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تیسرا عمل پیارے بہن بھائیو سورہ انعام کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو آپ نے 300 ٹائمز پڑھنا ہے مریض کے کان میں۔ آپ ایسے کریں 100 ٹائمز کان میں ایک میں پڑھیں، 100 ٹائمز دوسرے کان میں پڑھیں، 100 ٹائمز اس کی بیک سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھیں، یعنی کہ 300 دفعہ پڑھیں، تینوں سمتوں میں یہ پڑھیں، تینوں ڈائریکشنز میں پڑھیں۔ تو اسی طرح یہ شام کو دن میں 2 دفعہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی آپ نے پھر پڑھنا ہے اس کے اوپر۔ اور پیارے بہن بھائیو، یہ جو پڑھائی آپ نے کرنی ہے، اس پڑھائی کو
آپ نے زیتون کے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے، کلونجی کا تیل اولیو آئل جو ہوتا ہے اس کے اوپر دم کر لینا ہے، اور بلیک سیڈ آئل جو ہوتا ہے اس کے اوپر دم کر لینا ہے، اور ساتھ پانی کے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کا طریقہ یہ ہے، پھونکنا نہیں، تھتکارنا ہے، آپ نے تھتکار لینا ہے۔ پھر اس کڑھائی والے پانی کو اس تیل کو آپ نے جو ہے مکس کر کے ان کو اپنی باڈی کے اوپر اس کے ساتھ مالش کریں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے، رات کو کریں، صبح کو اٹھ کے نہا لیں، انشاءاللہ آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اور دوسری چیز، کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی۔ عورتیں خاص طور پہ اپنے بال ڈھانپ کے رکھیں، گھر کے اندر بھی بال ڈھانپ کے رکھیں، بال ان کے بالکل بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، بال ستر ہوتی ہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنا پوری شرعی حدود کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہ عمل کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ویری سون انشاءاللہ اوور نائٹ انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو پیارے بہن بھائیو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات ہر بہن بھائی تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔